معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اردو پیارا چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے اردو ادب میں عناصر ہمسہ۔ اردو ادب میں 5 عناصر ہمسہ ہے۔ پہلا، مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی بہترین شاعر بھی تھا اور نثر نگار۔ نثری حوالے سے مولانا شبلی نعمانی کی مشہور تصانیف درج ذیل ہے: الفروق، سوانح مولانا روم، علم الکلام، الممون، موازنہ، دبیر و انیس، شعر و عجم، مقالات شبلی، سیرت النعمان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الغزالی۔ اردو ادب میں مولانا شبلی نعمانی کو بہترین شاعر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی فارسی میں تسنیم تخلص لکھتا تھا اور اردو میں شبلی تخلص لکھتا تھا۔ اردو ادب کا دوسرا عنصر ہمسہ ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو ادب کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ناول کا نام میرات العروس ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی تصانیف درج ذیل ہے: میرات العروس، توبۃ النصوح، بنات النعش، ابن الوقت، رؤیائے صادقہ، فسانہ مبتلیٰ، محسنات، ایامہ، امہات الامہ۔ تیسرا عناصر ہمسہ مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تصانیف درج ذیل ہے: اب حیات، شعراء اردو، نیرنگ حیات، سہندان فارس، قصص الہند، سیر ایران، دربار اکبری، نظم آزاد، تذکرہ آزاد، جانورستان، خمکدہ آزاد، دیوان ذوق، لغت آزاد، جامع القواعد، نگرستان فارس، فلسفہ الہیات۔ اردو ادب کا چوتھا عنصر ہمسہ مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی غالب کا بہترین شاگرد رہا ہے اور اردو ادب میں بہترین تنقید نگار بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی تصانیف درج ذیل ہے: تریاق، مسموم، طبقات الارض، مسدس حالی، حیات صدی، حیات جاوید، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، حب الوطن، برکرد۔ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو ادب کا پہلا تنقید نگار بھی مانا جاتا ہے۔ تنقیدی کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اردو ادب کا پانچواں عنصر ہمسہ سر سید احمد خان۔ اردو ادب میں سر سید احمد خان بہترین نثر نگار اور شاعر بھی سمجھا جاتا تھا، بلکہ وہ شاعری میں آہی تخلص لکھتا تھا۔ سر سید احمد خان کی تصانیف درج ذیل ہے: اسرار و صنادید، خطبات احمدیہ، الکلام، سفر نامہ لندن، تاریخ بجنور،